یہ ہے کہ آپ کی جنت کے اندر یکسانیت کا، منوٹنی کا تدارک کیسے ہوگا. صبح اٹھے، نہر پر منہ لگا کر شراب پی، نہر پر منہ لگا کر دودھ پیا، حالانکہ گلاس بھی آپ پرووائڈ کر سکتے تھے. اس کے بعد آپ نے 70 حوروں کے ساتھ انگور کھائے اور سو گئے، پھر شراب پی، پھر حوروں کے ساتھ کھائے اور سو گئے. یعنی آپ کی جو خیالی جنت ہے اس کے اندر سوائے کھانے پینے کے اور انسانوں کی کریٹیوٹی کے لیے، ان کی تھنکنگ کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ویسے اقبال صاحب، شاید آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہو، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. بات سیدھی سی ہے، جو لوگ اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور دنیا کی چمک نے جن کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہو، ان کی یہ ساری من گھڑت باتیں اور گھما پھرا کر پیش کیے گئے دلائل بس اپنی انا کو سہارا دینے کے لیے ہوتے ہیں. قرآن کریم سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جنت ہے کیا. آئیے میں ذرا آپ کو سمجھاؤں، یہ پردہ ہٹاؤں کہ جنت ہے کیا. ذرا سوچیں، ایک انسان کو پرسکون اور خوش رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ ذہنی سکون، صحت مند جسم، محفوظ ماحول، محبت رشتے، جذباتی توازن، فکری مصروفیت اور روحانی مقصد. لیکن دنیا یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں دیتی. ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمی، کوئی ٹوٹا ہوا کنارہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. قانون فطرت یہی ہے، انکمپلیٹ ورڈ، انکمپلیٹ پیس. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن کریم ہمیں جنت کی تصویر دکھاتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں انسان کی ہر ضرورت پہلی بار مکمل طور پر پوری ہو، پوری طرح، ہمیشہ کے لیے. دیکھیں، ہمارا دماغ بقا کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس دنیا میں. ایمگڈیلا خطرے کی تلاش کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن بار بار خدشات، خوف اور فکر کو بڑھا چڑھا کر محسوس کرتا ہے. اس وجہ سے اینزائٹی اور کرونک سٹریس لوگوں میں عام ہے. نیورو سائنس بتاتی ہے انسان تب ہی کھلتا ہے جب اسے مسلسل خطرے کا احساس نہ ہو. ایسا آپ جانتے ہیں قرآن کریم جنت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہاں نہ کوئی تھکن، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. سورہ حجر کی آیت نمبر 48 محض آرام کا نہیں بلکہ الٹیمیٹ سائیکولوجیکل سیفٹی کا بتاتی ہے. وہ کیفیت جہاں خوف، اضطراب اور خدشات کا وجود ہی ختم ہے. جب ذہن کو خطرہ محسوس نہ ہو تو شناخت، محبت اور خوشی کی بلند ترین حالتیں جنم لیتی ہیں. دوسری بات، اویس صاحب، آپ کو پتا ہوگا کہ ہیومن سیلز میں ایک ایجنگ کلاک لگا ہوا ہے. بایولوجی میں ٹیلومیئر شارٹننگ اور انٹروپی کے اصول کے باعث جسمانی زوال ناگزیر ہے. ہمارا جسم ایک جیسا نہیں رہتا. ہم بیمار ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے اور آخرکار موت آتی ہے. یہ جسمانی حدود، دماغی خوشی اور توانائی کی حد ہے، محدود ہے. ہمارے پاس یہ تمام چیزیں محدود ہیں. لیکن قرآن کریم کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. سوچے، وہ زندگی جہاں ہڈیوں کی کسک نہیں، دل کی دھڑکنوں کا خوف نہیں، جہاں توانائی ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان ایک مسلسل ینگ ایج میں رہتا ہے. یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں خوشی روکنے والا کوئی بایولوجیکل بیریئر باقی نہیں رہتا. یہ ہے جنت. اویس صاحب آگے سنیں. ایرکسن جیسے ماہر اور دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ انسان ہر عمر میں مختلف بحرانوں و مشکلات سے گزرتا ہے، جیسے ینگ ایج میں آئیڈینٹی کرائسس، مڈل ایج میں سٹریس، اولڈ ایج میں کمزوری، ویکنس. ہم جوانی میں سمجھ بوجھ چاہتے ہیں، بڑھاپے میں طاقت چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت واپس ملے، بچپن والا وقت ملے اور خوشی ملے. زندگی کبھی مکمل نہیں ملتی. فلسفہ کہتا ہے انسان ہمیشہ پرفیکٹ سٹیج کی تلاش میں رہتا ہے جہاں جسم، دماغ اور تجربہ ایک ساتھ بہترین ہو. اور اویس صاحب، یہ آپ کو کہاں ملتا ہے؟ قرآن کریم جنت کا یہی تصور کھولتا ہے. ہر شخص اپنی بہترین عمر، بہترین حالت، بہترین توانائی میں ہوگا ہمیشہ، جہاں انسان کا پوٹینشیل کبھی ختم نہ ہو. دنیا کا شور، ٹریفک، پریشر، آلودگی، یہ سب ہمارے ذہنی نظام کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. انوائرمنٹل سائیکالوجی کہتی ہے کہ بہتا پانی، سبزہ، ہلکی ہوا انسان کے دماغ کے ہیلنگ سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اور تبھی قرآن کریم وعدہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 25. اس لیے نہیں کہ منظر خوبصورت ہے بلکہ اس لیے کہ انسان کی روح اس میں ہیل ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان گہرا سانس لیتا ہے اور پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ ہاں، یہ ماحول میرے اندر کے شور کو خاموش کر سکتا ہے. اویس صاحب، ہم اکثر لوگوں سے نہیں، ان کے رویوں سے تکتے ہیں. غصہ، حسد، غلط فہمیاں، انا، یہ سب ہمارے ایموشنل سسٹم کو زخمی کرتی ہیں.
قرآن کریم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں وعدہ کرتا ہے جنت میں انہیں کوئی خوف یا گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں وہاں ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ یعنی جنت صرف جگہ نہیں، دل کی وہ کیفیت ہے جہاں منفی جذبات کا وجود ہی ختم ہے۔ امیجن کریں ایک دنیا جہاں کوئی دل نہیں دکھاتا، نہ کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، جہاں تعلقات پیور ہو، جہاں محبت محفوظ ہو، تعلقات گہرے ہوں، گفتگو نرم ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ ایموشنل ہارمونی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، یہ آپ کو جنت میں ملے گا ویسا۔ اٹیچمنٹ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کی سب سے گہری ضرورت ہے محفوظ تعلق، ایسا انسان جس کے ساتھ آپ خود کو مکمل بے خوف محسوس کریں، مکمل طور پر کمپیٹیبل۔ دنیا میں یہ کمی رہتی ہے، کبھی دھوکہ، کبھی غلط فہمی، کبھی دوری، کبھی بے وفائی۔ قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ازواج کا مطلب بنیادی طور پر جوڑیاں یا ساتھی ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں کے لیے جینڈر نیوٹرل ہے۔ انسانی فطرت میں تعلق، قربت اور سکون کی بنیاد ضروری ہے، اور جنت میں ازواج اسی ضرورت پورا کرتی ہے۔ خالص، محفوظ اور کامل ہم آہنگی ساتھی جو دل و روح کو سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ حور صرف ایک ایڈجیکٹو ہے، ایسا تعلق جہاں نہ زخم ہو، نہ خدشات، نہ مس کمیونیکیشن، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، جہاں کمپینین شپ ہیلنگ بن جاتی ہے، برڈن نہیں۔ آپ اسے مس یوز کرتے ہیں۔ دنیا محدود ہے، تھکن، غلطی، وسائل، وقت، انسان ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، پر قرآن کریم کا وعدہ ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 35 میں ان کے لیے وہاں وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، ہر چیز موجود ہوگی، کریٹیویٹی، فریڈم، ایکسپلوریشن، ڈسکوری، جو آپ چاہیں، لیکن بغیر غلطی، بغیر ناکامی، بغیر تھکن کے۔ ایک دماغ پہلی بار اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچے گا، فل کریٹیویٹی پہ۔ فہیم وہ 17 سال کا بچہ جو پولیو کا مریض ہے، جو کرکٹ کا دیوانہ ہے، وہ جو ہر روز گراؤنڈ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اپنے ٹک ٹاک پر اپنا نام بھی بابر اعظم رکھا ہوا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ جنت میں دل کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو فہیم کے لیے پورا اسٹیڈیم ہوگا، انٹرنیشنل اسٹیڈیم، جہاں پہ وہ بابر اعظم کی طرح سینچریاں کرے گا، کھیلے گا، اپنی ہر خواہش پوری کرے گا۔ فہیم سن رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہم سب کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک درجے میں کن کی طاقت دے دے گا، جو آپ چاہیں وہ ہوگا۔ میری اپنی تمنا ہے، مجھے اس کائنات سے بہت پیار ہے، مجھے اس آسمان کو دیکھ کر بہت تجسس ہوتا ہے، لیکن یہاں عمر کی کمی ہے، جسم کی حد ہے، سائنس کی موجودہ پہنچ بہت کم ہے، سب راستے میں کھڑے ہیں۔ جنت میں انشاءاللہ نہ عمر کی قید ہوگی، نہ جسم کی کمزوری۔ میں ہر ایک کانسٹیلیشن، ہر ایک سٹار، ہر ایک پلانٹ پر، ہر ایک گیلیکسی پر جانا چاہوں گا انشاءاللہ اس تخلیق کی خوبصورتی کو دیکھوں گا، سمجھوں گا، پرکھوں گا، اور شاید یہ کائنات نہ ہو تو دوسری کائناتوں میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ کوگنیٹو سائنس کہتی ہے کہ انسان موز وہی تصور کر سکتا ہے جو اس نے دنیا میں کسی نہ کسی سطح پر محسوس کیا ہو۔ انسان کے دماغ میں امیجنیشن کی ایک حد ہے ویسا، ہم کمپلیٹ ہیپینس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں کوئی جان یہ جان ہی نہیں سکتی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا کے رکھی گئی ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس رک جاتی ہے، فلسفہ رک جاتا ہے، انسانی عقل رک جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اس دنیا کے بارے میں نہ کچھ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے، لیکن پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک پورا جہان اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ ہم ابھی اسی مرحلے میں، جہاں یہاں سے اگلے مرحلے میں جائیں گے، تب سمجھ آئے گی کہ جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشی کیا معنی رکھتی ہے۔ جنت ایک خواب نہیں، ایک مکمل فلسفہ ہے اویس صاحب، وہ زندگی جس میں ہر انسانی ضرورت، ہر کمزوری، ہر کمی، ہر زخم سب بھر جاتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان ہے، مگر اس امتحان کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس میں کبھی افسوس نہیں، کبھی پچھتاوا نہیں، کبھی آنسو نہیں، صرف سکون، صرف روشنی، صرف رہائی۔ اور جب انسان یہ سب سنتا ہے تو دل کہتا ہے ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے کبھی نہ کبھی جانا ہے، اویس صاحب مجھے جانا ہے، ہر اپنے پیارے کو لے کر جانا ہے، جہاں میری تھکن اترے گی، جہاں میں پہلی بار خود کو مکمل محسوس کروں گا، وہی جنت جس کا وعدہ قرآن کریم ہر نیک دل انسان سے کرتا ہے۔ عرف اقبال صاحب، آپ جیسے لوگوں پر مجھے غصہ نہیں آتا، نفرت بھی نہیں ہوتی، صرف ترس آتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر اندھیرا ایک ایسی گھٹن جو انسان کی سوچ اور دل دونوں کو جکڑ دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس اندھیرے سے نکالوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جو خود نہ نکلنا چاہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ عرف اقبال صاحب ایک اور بات جان لیں اور سمجھ لیں، ہم مسلمان جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے،
ہماری عبادت کی اصل وجہ کچھ اور ہے. ہم اپنے ایک سچے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں. ہم نماز، عبادت، اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے کہ بدلے میں کوئی محل مل جائے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رب، وہ ایک سچا رب، اور ہم اس کے بندے ہیں. وہ دیتا ہے، ہم شکر بجا لاتے ہیں. وہ بلاتا ہے، ہم سر جھکا دیتے ہیں. جنت تو اس کی رحمت کا ایک تحفہ ہے. اصل مقصد تو اللہ کی خوشنودی ہے. وہی ہمارا آغاز ہے اور وہی ہمارا انجام بھی. میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اندھیروں سے محفوظ رکھے، ہم سے راضی ہو اور ہمیں ایسی روشنی عطا کرے کہ ہم سب انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ملے. اویس صاحب، آپ کو یہ احساس کبھی بھی نہ ہو پائے شاید، پر میری دعا ہوگی کہ آپ اس اندھیروں سے نکل سکیں.